قومی و صوبائی اسمبلیوں کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا میلہ کل سجے گا. تیاریاں مکمل. انتخابی سامان پولنگ اسٹیشن پر پہنچا دیا گیا. پولنگ اسٹیشن پر سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے تعینات کرنے کی منظوری. دستے کوئک ریسپانس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے. سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے آج سے 22 اپریل تک 21 حلقوں میں دستیاب ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری. ضمنی الیکشن کے دوران پنجاب میں دفعہ 144 نافذ. 13 شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ. قومی اسمبلی کی 5, پنجاب اسمبلی کی 12, خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کی 2 جبکہ سندھ اسمبلی کی 1 نشست پر انتخابات ہوں گے. پولنگ بغیر کسی وقفے کے صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. پنجاب کے 12 صوبائی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں 174 امیدوار مد مقابل. ووٹرز کی تعداد 40,44,000 سے زائد. پنجاب میں 2,601 پولنگ اسٹیشنز قائم. لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ 1 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں انتخاب ہوگا. قومی اسمبلی کے NA 119 سے علی پرویز اور شہزاد فاروق سمیت 9 امیدوار مد مقابل. PP 147 لیگی امیدوار ملک ریاض اور محمد خان مدنی سمیت 11 امیدوار میدان میں ہیں. PP 149 سے استحکام پاکستان پارٹی کے محمد شعیب صدیقی اور قیصر شہزاد سمیت 14 امیدوار. PP 158 سے لیگی امیدوار چودھری نواز اور سنی اتحاد کونسل کے مونس سلائی سمیت 22 امیدوار آمنے سامنے. PP 164 سے لیگی رہنما راشد منہاس اور سنی اتحاد کونسل کے محمد یوسف سمیت 20 امیدوار مد مقابل ہیں. IMF سے پاکستان کو بڑا ریلیف ملنے کی راہ ہموار. 6 سے 8 ارب ڈالرز کا نیا قرض پروگرام. IMF نے پاکستان کی درخواست منظور کر لی. یہ پیکج توسیع فنڈ فیسلٹی کے تحت منظور کیا جائے گا. فنڈ کے ذریعے پاکستان کو زر مبادلہ کے استحکام میں معاونت دی جائے گی. بیرونی ادائیگیوں اور امپورٹ کی دشواریوں کو حل کرنے میں مدد ملے گی. IMF سے ان دشواریوں کے حل میں مدد طلب کی گئی تھی. نئے پیکج کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کی فنڈنگ بھی کی جائے گی. اس فنڈنگ کی تفصیلات مئی میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے قبل پیش کی جائیں گی. اجلاس سے قبل IMF کا وفد پاکستان کا حتمی دورہ کرے گا. دورے میں پیکج کے تحت لاگو کی گئی ابتدائی شرائط پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا. IMF وفد کو ٹیکس نظام اور نجکاری پروگرام میں حالیہ تبدیلیوں بارے تفصیلات بھی بتائی جائیں گی. وزیر خزانہ نئے قرض پروگرام کے خاکے پر آئندہ ماہ اتفاق کے لیے پرامید. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا 29 اپریل تک کا شیڈول بھی جاری. پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان IMF سے طویل اور بڑا پروگرام لینا چاہتا ہے. توقع ہے نئے پروگرام کی آؤٹ لائن پر مئی میں اتفاق ہو جائے گا, جس کے بعد اضافی فائنانسنگ کی درخواست بھی پلان کا حصہ ہے. آئندہ مالی سال پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگ میں بہتری کا بھی امکان ہے. پاکستان نے قرض کی بین الاقوامی مارکیٹ میں واپسی کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات. سی پیک فیز 2 کے لیے عزم کا اعادہ. وزیر خزانہ نے کہا کہ سی پیک کا فیز 1 انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متعلق تھا, جبکہ سی پیک فیز 2 اقتصادی زونز کی فعالیت سے متعلق ہوگا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا. وفاقی حکومت کا وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ. ماہانہ 20 لاکھ روپے تک کی تنخواہ پر نئی تعیناتیوں کی راہ ہموار. وفاقی کابینہ نے اہم تعیناتیوں میں 65 سال تک عمر کی حد ختم کر دی. وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور. کابینہ نے اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز پالیسی 2019 میں ترامیم کی منظوری دی. اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز کے تحت تعیناتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد نہیں ہوگی. موجودہ تعیناتی میں 65 سال کے بعد توسیع کی جا سکے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ترامیم تجویز کی. ملک میں جاری ابر رحمت کی تباہ کاریاں. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 98 افراد جاں بحق, 89 زخمی. ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشوں سے خیبر پختونخوا میں 46, پنجاب میں 26, بلوچستان میں 15, آزاد کشمیر میں 11 افراد جان سے گئے. 536 گھر مکمل تباہ, جبکہ 2725 کو جزوی نقصان پہنچا. کئی شہروں کے رابطے منقطع, نظام زندگی مفلوج. متاثرین کھلے آسمان تلے بسیرا کرنے پر مجبور. کھڑی فصلیں تباہ. بلوچستان میں بارشوں سے معاملات زندگی اب تک بحال نہ ہو سکے. متعدد رابطہ سڑکیں بحال نہ ہو سکیں. مکران ریجن کے کچھ حصوں کا زمینی راستہ کراچی کے ساتھ بدستور منقطع. آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھی موسلادھار بارش. برساتی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. قریب بسنے والی آبادیوں کو ہائی الرٹ جاری. کئی سڑکیں بند. دریائے سندھ میں خوفناک زمینی کٹاؤ بڑی بستیوں کے لیے خطرہ بن گیا. شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری بھی متوقع. پنجاب میں بھی مزید بارش کا امکان. پاکستان نے بیلسٹک میزائلوں سے متعلق امریکی پابندی مسترد کر دی.
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان برآمدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ تجارتی اداروں کی اس طرح کی فہرستیں ماضی میں بھی بنائی گئیں۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے تعلق بغیر کسی ثبوت کے الزامات پر مبنی ہے۔ برآمدی کنٹرول کے منمانی اطلاق سے گریز کرنا ضروری ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اینڈ یوزر کی تصدیق کے طریقہ کار پر بات کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ برآمدی کنٹرول کے امتیازی اطلاق سے جائز تجارتی صارفین کو نقصان نہ پہنچے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ 26 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید شامل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی بینچ کا حصہ۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل سے فوجی عدالتوں سے 3 سال تک سزا پانے والے ملزمان کی تفصیلات طلب کی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت بجلی چوری کے معاملے پر وفاق سے بات کرنے پر تیار۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ بجلی چوری وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ وفاقی وزیر کا اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کے پی حکومت پر الزام لگانا غیر مناسب ہے۔ بجلی چوری ختم کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اویس لغاری کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں۔ بجلی کے خالص منافع کی مد میں بقایا جات ادا کرنے کی بجائے ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہلے ہی تجویز دے چکے ہیں کہ ہمارے بقایا جات بجلی بلز میں ایڈجسٹ کیے جائیں۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر اویس لغاری نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کے لیے خط لکھا تھا۔ چینی کی مٹھاس ختم، عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو چینی کا تھیلا 300 روپے مہنگا۔ پرچون میں چینی 150 سے 162 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں چینی 1.5 روپے فی کلو سے زائد مہنگی ہوئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی مہنگی، 155 روپے فی کلو میں فروخت۔ ملز مالکان کی جانب سے 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کے لیے لابنگ تیز۔ چینی ایکسپورٹ کرنے کی ممکنہ اجازت سے پہلے ہی مقامی ریٹ بڑھ گیا، حکومت خاموش۔ جنہوں نے جھوٹ کی سیاست کی وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ شرجیل میمن نے میرپور خاص میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، مخالفین کے گھروں اور ان ذاتی حملے کیے گئے چند بے وقوفوں نے عوام کو غلط راستے پر لگا دیا۔ نفرت اور جھوٹ تھوڑی ہی دیر چلے گا۔ 9 مئی کا دن سیاہ ترین دن تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ان کے کارکنان نے اداروں پر حملے کیے۔ ایسے واقعات کی روک تھام ضروری ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی عوام کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ سندھ کے ہر ضلع میں پیپلز بس سروس شروع کی جائے گی۔ ان بسوں کو اپنی بسیں سمجھ کر استعمال کریں۔ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار، بونس الہی کا بڑا دعویٰ۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا ان کی شرط ہے کہ تحریک انصاف کا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، لیکن پرویز الہی فوج کے رویے پر افسردہ ہے۔ قمر باجوہ نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں۔ میرے جانے سے یہ میرے والد کو چھوڑ دیں گے تو میں آج ہی چلا جاتا ہوں۔ ایوان میں باجے بجانے والوں پر توہین پارلیمنٹ لگنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، پارلیمنٹ کا فورم باجے بجانے کے لیے نہیں۔ احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن احتجاج کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اپوزیشن نے صدارتی خطاب کے دوران غیر پارلیمانی رویہ اختیار کیا۔ الیکشن کے حوالے سے فضل الرحمان کے بھی خدشات ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ بلوچستان کی عوام نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا، ایک بار پھر بلوچستان کے مسائل کو حل کریں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز مرکز میں اٹھائیں گے۔ پنجاب حکومت کا دوہرا معیار، قصور میں انتخابی مہم پر سنی اتحاد کونسل کے خلاف مقدمہ، جبکہ مسلم لیگ نون کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن مہم چلاتے رہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے جلسے سے بھی خطاب کیا اور ترقیاتی اسکیموں کا بھی اعلان کیا۔ احتساب عدالت کے حکم پر بشرا بی بی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال میں طبی معائنہ۔ بشرا بی بی کو سب جیل بنی گالہ سے شفا انٹرنیشنل اسپتال لایا گیا۔ اڈیالہ جیل ڈاکٹرز کی موجودگی میں چیک اپ اور ٹیسٹ۔ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر عاصم یوسف بھی موجود تھے۔ بشرا بی بی کے طبی معائنے کے لیے وزیر صحت قاسم علی شاہ، چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک اور خط۔ کہا، بشرا بی بی کے صحت کے حوالے سے ہمیں بھی شدید تحفظات ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے طبی ماہرین پر مشتمل ٹیم کو بشرا بی بی کے طبی معائنے کی اجازت دی جائے۔
چیف جسٹس آف پاکستان کی کراچی میں بڑی بیٹھک، پیر سے کراچی میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔ حلف لینے کے 7 ماہ بعد کراچی میں پہلی بار کیسز کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پیر سے جمعہ تک 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ لارجر بینچ میں جسٹس کمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی شامل۔ کراچی رجسٹری کی جانب سے پورے ہفتے کے لیے 48 مقدمات کی فہرست جاری۔ سول سروسز، کرمنل اپیلوں سمیت دیگر درخواستوں کی سماعت کی جائے گی۔ لانڈی خودکش حملے کی رپورٹ تیار۔ خودکش جیکٹ کا مجموعی وزن تقریباً 5 سے 5.5 کلو گرام تھا۔ خودکش جیکٹ میں تقریباً 4 کلو گرام کمرشل میڈ ہائی ایکسپلوزیو بارود، 1.5 کلو گرام بال بیرنگ ڈالے گئے۔ برآمد تمام 8 دستی بم روسی ساختہ RGD-1 تھے۔ دہشت گردوں سے 4 رائفل گرنیڈ بم لانچر ملے۔ تمام دستی بم اور رائفل گرنیڈ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گرد حملے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات بھی جاری۔ حیران کن انکشافات، موٹر سائیکل کے مالک کی تلاش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مختلف علاقوں میں چھاپے، محمود آباد، اورنگی ٹاؤن اور سرجانی ٹاؤن میں کارروائیاں۔ موٹر سائیکل مالک گرفتار، شہری کا موٹر سائیکل کی ملکیت سے انکار، کہا کبھی موٹر سائیکل ہی نہیں خریدی، شناختی کارڈ جعل سازی کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ پنجاب میں منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن، پولیس میں افراتفری پھیل گئی۔ CIA پولیس رینجرز کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی میں مصروف۔ SHO ہڈیارہ خالد خان نے ویڈیو بیان میں الزام عائد کیا کہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ بڑے پیمانے پر منشیات کے ملزمان کو پکڑتی اور پھر پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ CCPO لاہور، DIG آپریشنز اور SP کینٹ کے حکم پر ریکارڈ مقدمات درج کیے تھے۔ تھانے میں آمد روانگی کے بغیر CIA والے منشیات فروشوں کو لے جاتے ہیں۔